ہماری خواہش ہے کہ ہم ویسے رمضان گزاریں جیسے حضور رمضان گزارتے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضور رمضان کیسے گزارتے. اللہ اکبر. ہمارے نبی وہ کیسے رمضان گزارتے تھے، یہ باتیں یاد کر لیں، تھام لیں ان کو کہ حضور کیسے رمضان گزارتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان آتا تو حضور رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. حضور کی عبادتیں پہلے بھی بڑی تھیں لیکن عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا. حضور بستر پر بہت کم تشریف لاتے. اللہ اکبر. حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا، عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا. حضور پہلے ہی بہت عبادتیں کرتے تھے لیکن عبادتیں بڑھ جاتی. اب ہم غور کریں، ہم رمضان آتا ہے تو ہمارا تو وزن بڑھ جاتا ہے. لوگ صبح اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ جناب دوپہر کو روزہ رکھنا ہے، شام کو اس لیے کھاتے ہیں کہ دوپہر کو روزہ رکھا تھا، اور پھر رات کو بھی 2 3 بار کھاتے ہیں. حالانکہ حضور رمضان میں کم کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. رمضان جو ہے اس کی ایک حکمت بھی سمجھیں. جب آپ کم کھائیں گے نا، مناسب کھائیں گے تو بھوک کا احساس ہوگا. جب بھوک کا احساس ہوگا تو انسان کو اپنا عجز بھی معلوم ہوگا کہ انسان کیسا عاجز ہے. اور دوسرا پھر اسے غریبوں کی بھوک کا بھی احساس ہوگا. ایک بندہ جس کو بچپن سے بھر پیٹ ملا ہے اسے کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، تو اسے غریب کی بھوک کا احساس تب ہوگا جب وہ روزہ رکھے گا. اللہ اکبر. یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ حضور رمضان کیسے گزارتے ہیں. حضور پہلے بھی بہت سخاوت کرتے تھے، ان کا سخاوت کا دریا تو عام تھا، اس سے ہر کوئی بہرہ مند ہوتا. لیکن جب رمضان آتا تو حضور کے سخاوت کا دریا اتنا بہتا کہ جس طرح تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ، حضور اس سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے. حضور کے در سے پہلے بھی خالی نہیں جاتا تھا لیکن رمضان میں حضور کی سخاوت اور بڑھ جاتی. اب ذرا دیکھیں، حضور صدقہ کرتے تو زیادہ کرتے، حضور بانٹتے تو زیادہ بانٹتے. اب ہم غور کریں، ہمارے ہاں تو کچھ لوگ ایسے جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، صدقات تو دور کی بات ہے، فرض زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کرتے. اب ذرا غور کریں، ہم زیادہ صدقے تو نہ دیں لیکن زکوٰۃ تو پوری ادا کریں. ہم اپنے رشتہ داروں کا تو خیال کریں، ہم فطرانہ تو ادا کریں، جو لازمی ہے اس کو تو ادا کریں. رمضان آتا تو حضور حضرت جبریل امین علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے، قرآن پڑھا کرتے، قرآن کا دور ہوتا. رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان اور قرآن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اترا ہے. اور ایک اور اہم بات بتاؤں کہ رمضان کے اندر بھی باقی جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ کتابیں بھی رمضان میں ہی اتری. اللہ اکبر. تو یہ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق. حضور جو ہیں وہ ہر سال رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے. ہم غور کریں، ہم نے ورلڈ ٹور کیے ہوں گے، ہم نے بڑی بڑی ڈگریاں لی ہوں گی، لیکن کیا ہم نے پورا قرآن پڑھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سمجھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ایک بات پڑھ کے ہم نے اس کو یاد رکھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن سے کچھ سبق حاصل کیا ہے؟ یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں، یہ باتیں ذہن نشین کرنے والی ہیں کہ حضور رمضان کیسے گزارتے تھے. حضور رمضان ایسے گزارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی رمضان ایسے گزارتے تھے، قرآن کے ساتھ، رمضان سخاوت کے ساتھ، رمضان عبادتوں کے ساتھ، رمضان اعتکاف کے ساتھ، رمضان تراویح کے ساتھ. ہم اب تو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں راتوں کو، تو ساری رات ٹورنامنٹ کھیلے جا سکتے ہیں، تراویح مشکل ہے. اور بعض اوقات شروع میں بڑا جوش ولولہ ہوتا ہے لیکن آخر کے حالات 10 پہلے عشرے کے بعد مسجدوں میں لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے. تو ایسے حضور، اب ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ حضور ہمارے نبی اس طرح رمضان گزارتے تھے اور ہم نے بھی اسی طرح رمضان گزارنا.